پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کے وکیل مروائیں گے ان کو. مرزا صاحب کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے وکیل بدلیں. لیکن یہ وکلاء جنہوں نے اپنے اس اسپیکنگ پاور والے موکل کا جو کیس ہے وہ عدالت میں لڑنا ہے، ان کی حالت یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ساری زندگی آپ کو اور مجھے دین متین پر، دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور مرتے وقت کلمہ نصیب کرے. موضوع سامعین، آج کل ایک موضوع ہے انجینئر محمد علی مرزا کی ضمانت. اس پر تو میں بات کرتا ہوں کہ ضمانت ہوئی یا نہیں ہوئی اور کیا ہوگا. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ مرزا محمد علی صاحب کا اپنا علم اس قدر سطحی ہے کہ کسی ایک بات کو دیکھ لیتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب دنیا کا آخری حرف آخر اور آخری فیصلہ یہی ہے جو انہوں نے دیکھ لیا ہے یا جو ان کو سمجھ آ گیا. اچھا، پیچھے سارے فالور ان کے چل پڑتے ہیں اور وہ بھی وہی موقف اپنا لیتے ہیں اور اس کے مخالف موقف والوں کو بہت کچھ وہ بولتے ہیں اور ایسا کچھ بولتے ہیں کہ جو ناقابل برداشت ہوتا ہے اور اخلاقیات سے گرا ہوا ہوتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب کو سمجھ آ گئی، مرزا صاحب کو حق سامنے آ گیا، مرزا صاحب کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا، احساس ہو گیا. اور پھر مرزا صاحب دوسروں کے بارے میں تو بات کہیں کہ کسی کی غلطی کا بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں بونگی بج گئی، اور جب خود کی اپنی بات آتی ہے اور وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مجھ سے بونگی بج گئی ہے تو پھر یہ بونگی ہی نہیں کہتے، پھر یہ کہتے ہیں مجھے اختلاط ہو گیا تھا. تو اب بیچارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ کسی اور نے غلطی کی ہو تو اس کو پھر وہ بونگیاں کہتے ہیں، اور مرزا صاحب خود غلطی کریں تو اس کو اختلاط کہتے ہیں. اب جانے بلا اسٹوڈنٹس کی کہ وہ اختلاط کیا ہوتا ہے. خیر، انجینئر محمد علی مرزا نے بہت سارے مقامات پر غلط بیانی کی اور بعد میں پھر اس سے انہوں نے واپسی کا راستہ بھی اختیار کیا. تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے پھر ان کے فالوور اور اسٹوڈنٹ بھی پیچھے ہی چلتے ہیں، اور جو کچھ وہ موقف اپناتے ہیں اسٹوڈنٹس اپنا لیتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے واپس ہوتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں، تو پھر سارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی واپسی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. حالانکہ اور اگر واقعی اسٹوڈنٹس انجینئر محمد علی مرزا کے فالوورز ہیں تو پھر ان کو انجینئر کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. انجینئر صاحب تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں اور قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، تو آپ قرآن و حدیث خود اپنے گھر میں رکھیں اور پڑھیں. جو کچھ آپ کو سمجھ آتا ہے اس کے اوپر عمل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے گمراہی سے محفوظ فرمائے. انجینئر صاحب کی ضمانت کا جہاں تک مسئلہ ہے نا جی، دیکھیں ہم ان کی پارٹی کے بندے نہیں ہیں، نہ ہم ان کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، نہ ہی ان کے حمایتی ہیں بلا وجہ کے. حق کی بات کریں گے تو ہم حمایت کرتے ہیں. بہرحال ان کی خبریں پیش کرنا اور بیان کرنا ان کے فوکل پرسنز کا کام ہے، ان کے جو وکیل ہیں ان کا کام ہے. کل ایک خبر ان کے وکیل صاحب نے پیش کی انجینئر صاحب کی ضمانت کے بارے میں کہ ان کی ضمانت خارج ہو گئی ہے، مسترد ہو گئی ہے. ذرا ان کی زبانی سن لیجیے. السلام علیکم، میں ہوں سردار محمد ارشاد ایڈوکیٹ، اور آپ میرا یوٹیوب چینل سردار ارشاد آفیشیل دیکھ رہے ہیں. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کی ضمانت، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، کل آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے دونوں سائڈ سے. آج 15 نومبر کو کیس آرڈر کے لیے فکس تھا. جج صاحب نے آرڈر اناؤنس کرنا تھا بیل کے بارے میں، اور انفارچونیٹلی سارا دن انتظار کرنے کے بعد کورٹ نے آرڈر اناؤنس کر دیا جج صاحب نے. اور انفارچونیٹلی یہ مجھے نہایت افسوس سے یہ آپ کو اطلاع دینا پڑ رہی ہے، جج صاحب نے ضمانت منظور نہیں کی، ہماری درخواست ضمانت جو ہے مسترد کر دی گئی. صاحب نے ضمانت منظور نہیں کی، ہماری درخواست ضمانت جو ہے مسترد کر دی گئی. صاحب نے ضمانت منظور نہیں کی، ہماری درخواست ضمانت جو ہے مسترد کر دی گئی. یہ حال ہے وکلاء کا، انجینئر صاحب کے وکلاء کا، جنہوں نے انجینئر صاحب کا مقدمہ لڑنا ہے. ان کے مطابق انجینئر صاحب کی کل صبح کے وقت جب ان کا یہ بیان آیا تو ان کی ضمانت مسترد ہو چکی تھی. اس کے بعد اگلی بات آتی ہے انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس کی. ایک منا سا سٹوڈنٹس ہے، وہ 2-2.5 منٹ میں اپنا سارا موقف پیش کر کے روانہ ہو جاتا ہے. انہوں نے
پھر اس وکیل صاحب کی پیروی میں ان کی بات سن کر انہوں نے بھی یہ خبر کنوے کر دی. سنیے ذرا اب ان کی بات. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج جناب محمد علی مرزا صاحب کی درخواست ضمانت کے اوپر فیصلہ سنایا جانا تھا. تو میرے بھائیو بہنوں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور ابتدائی معلومات کے مطابق جناب محمد علی مرزا صاحب کی درخواست ضمانت کو خارج کر دیا گیا ہے. اب یہ کیوں کیا گیا ہے, کیا کیا معاملات ہوئے, وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. لیکن فی الحال ایک بڑی اپڈیٹ یہی ہے کہ انجینئر صاحب کی درخواست ضمانت کو خارج کر دیا گیا ہے. اوہو, ناانصافی ہو گئی, انجینئر صاحب کی ضمانت مسترد ہو گئی. میں نے بھی کل گفتگو کی تھی, تو میں نے تو ان کے فوکل پرسنز کو سنا, ان کے وکلاء کو سنا, اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی. تو ہم نے بھی ان کی ضمانت کے مسترد ہونے کی بات کی, لیکن اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو انجینئر صاحب کے وکیل دوبارہ منظر عام پر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, وہ غلطی ہو گئی تھی, وہ غلطی ہو گئی تھی, وہ خبر درست نہیں تھی, میں کلیریفیکیشن دے رہا ہوں, اب اس خبر کو یوں سمجھا جائے. اب کچھ گھنٹے کے بعد والی ویڈیو آپ پھر ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم, میں ہوں سردار محمد ارشاد ایڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل سردار ارشاد آفیشیل دیکھ رہے ہیں. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بیل پٹیشن جو تھی اس کی ہیرنگ 14 نومبر بروز جمعہ کو ہوئی تھی, کمپلیٹ ہو گئی تھی. دونوں سائڈ سے آرگومنٹس ہو گئے تھے اور اب ویٹ فار آرڈرز پہ تھا. اور آج بروز ہفتہ یہ آرڈرز کے لیے کیس فکس تھا. اس میں آرڈرز نہیں ہوئے, لیٹ بھی سارا دن گزر گیا. اس میں یہی ہم آرڈرز کا ویٹ کرتے رہے اور اینڈ میں جو ہمیں پہلے انفارمیشن ملی تھی, انفارچونیٹلی وہ انفارمیشن درست نہیں تھی. اس کی خبر بھی چلا دی گئی کہ غالباً یہی انفارمیشن ملی کہ بیل ڈسمس ہوئی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. بیل ڈسمس نہیں ہوئی, فیصلہ ہولڈ پہ ہے. منڈے کو فیصلہ سنایا جائے گا. اس کا فائنل آرڈر جو ہے وہ کنفرم منڈے کو ہوگا. ابھی تک کسی قسم کا بھی آرڈر نہیں ہے اس پہ, وہ بیل ہولڈ میں ہے. اس کی ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے, بیل ابھی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا, آرڈر ہولڈ پہ ہے اور یہ منڈے کو آرڈر اناؤنس ہوگا. تو پھر وہ پتہ چلا کہ ابھی آرڈر ایشو ہی نہیں ہوا, ابھی کسی قسم کا اس میں آرڈر نہیں ہے, بیل ابھی ہولڈ پہ ہے. اور یہ منڈے کو پتہ چلے گا کہ بیل ڈسمس ہوئی ہے یا بیل الاؤ ہوئی ہے. تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں, جو پہلے خبر چلی ہے وہ بالکل درست نہیں ہے. میں اس کی کلیریفیکیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ اس فورم سے یہ کلیریفیکیشن میں دے رہا ہوں کہ بیل کا ڈیسیجن ابھی نہیں آیا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو بیل پٹیشن ہے اس پہ ابھی تک کسی قسم کا کوئی آرڈر نہیں ہے. وہ جو ہے ابھی تک آرڈر جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہوا, ہولڈ میں ہے. اور وہ یہ منڈے کو آرڈر اناؤنس ہوگا. بیل ڈسمس ہوتی ہے یا بیل الاؤ ہوتی ہے, اس کے بعد کا پتہ منڈے کو چلے گا. ابھی تک کسی قسم کا کوئی آرڈر اس میں نہیں ہے. اسی طرح سے پتہ کرنے کے بعد ہی اس کو ویریفائی نہیں کیا خبر کو. اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ بغیر ویریفیکیشن کی خبر چل گئی, نہیں چلنی چاہیے تھی. جی, اسی وکیل صاحب کی کل کی پہلی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی اور بعد میں کچھ گھنٹے کے بعد دوبارہ انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی, تو وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی. اب کیا بنے گا اس بیچارے اسٹوڈنٹ کا جو دیکھتا ہے اس وکیل صاحب کی طرف, جو یہ کہتے ہیں وہ وہی موقف اپنا لیتا ہے. ان کی ویڈیو کے فوراً بعد پھر وہ چھوٹے اسٹوڈنٹ نے جب یہ ویڈیو دیکھ لی تو اب انہوں نے اپنا موقف پیش کرنا تھا, تو فوری طور پر انہوں نے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی. اب ذرا وہ ویڈیو بھی دیکھیں. السلام علیکم, امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی درخواست ضمانت کے اوپر آج سیشن کورٹ میں سماعت ہونی تھی, تو اس کے اوپر فی الحال یہ خبر آ رہی تھی کہ انجینئر صاحب کی درخواست ضمانت کو خارج کر دیا گیا. انفارچونیٹلی یہ مجھے نہایت افسوس سے یہ آپ کو اطلاع دینا پڑ رہی ہے, جج صاحب نے ضمانت منظور نہیں کی, ہماری درخواست ضمانت جو ہے مسترد کر دی گئی ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی درخواست ضمانت کو خارج کر دیا گیا. لیکن میرے بھائیو بہنوں میں آپ کو بتا دوں کہ اس خبر میں فی الحال کوئی بھی سچائی نہیں ہے. میں نے پہلے ویڈیو بنائی, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی درخواست ضمانت کو خارج کر دیا گیا, لیکن ابھی کی میں آپ کو میرے بھائیو بہنوں کنفرم 100%, 100 سے بھی کوئی 500% تک آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اتنے پرسنٹ آپ ہمیں کنفرم کریں, تو میں آپ کو کنفرم کر دوں کہ انجینئر صاحب کی درخواست ضمانت کو خارج نہیں کیا گیا اور ابھی جج صاحب نے فیصلہ ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے. ابھی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا, آرڈر ہولڈ پہ ہے اور یہ منڈے کو آرڈر اناؤنس ہوگا. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سوموار کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا. تو فی الحال کی ایک بڑی اور امپورٹنٹ اپڈیٹ میں آپ کو یہ دے دوں, یہ کنفرم نیوز ہے بالکل 100% ہے کہ انجینئر صاحب کی درخواست ضمانت خارج نہیں ہوئی. علی بھائی کے حوالے سے یہ جو خبر پھیلائی جا رہی ہے مخالفین کی جانب سے کہ انجینئر صاحب کی درخواست ضمانت خارج ہو چکی ہے, تو یہ خبر جھوٹی ہے. فی الحال اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. جی, سن لی,
उस खबर में कुछ ताकत नहीं है। जो खबर इसी ने कुछ देर पहले लोगों को बताई थी, अब ये कह रहे हैं कि उस खबर में कुछ ताकत नहीं है। ये सारा कुछ क्यों हुआ? पहली बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि मिर्जा साहब के वकील मरवाएंगे इनको। मिर्जा साहब के जितने स्टूडेंट्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके घर वाले हैं, उनको चाहिए कि अपने वकील बदलें। मिर्जा साहब के पास तो एक स्पीकिंग पावर है और वो बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं तो इस कदर एतमाद के साथ के सामने वाले को लगता है कि सच है। लेकिन ये वकला जिन्होंने अपने उस स्पीकिंग पावर वाले मुवक्किल का जो केस है वो अदालत में लड़ना है, इनकी हालत ये है। जब इनके पास अपने मनसब और अपने शोबे का मामला है, वकालत का, और ये अपनी वकालत को सही तरीके से नहीं पेश कर सक रहे, तो इस वकालत के अंदर जो इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ पेश करना है वो तो कुरान और हदीस से पेश करना है। ये इन लोगों के बस की बात आपको नजर आ रही? किस तरह छलांगे मार रहे हैं, किस तरह कलाबाजियां लगा रहे हैं। और वो बेचारे स्टूडेंट जिनकी दलील, जिनकी तहकीक मौकूफ है ऐसे वकीलों पर, वो भी इधर ही उछलते हैं। अगर ये वकील ऊपर को उछलता है तो वो बच्चा जमूरा ऊपर को उछलना शुरू कर देता है, वकील नीचे को मुंह करता है तो बच्चे जमूरे का मुंह नीचे को हो जाता है, वकील का मुंह इधर को होता है तो बच्चा जमूरा इधर को चल पड़ता है, वकील ने इधर को मुंह किया तो बच्चे जमूरे ने इधर को कर लिया। ये हालत है इंजीनियर साहब की अपनी और उनके वकला की और उनके फुकाहा की, जो उनके शागिर्द फुकाहा हैं। एक दिन के अंदर इतनी कलाबाजियां। तो मेरी गुजारिश है इंजीनियर साहब के घर वालों से और उनके स्टूडेंट से और उनसे मोहब्बत करने वालों से कि मेहरबानी करें अपने वकील बदलाएं। ये मरवाएंगे वकील, इसको इंजीनियर साहब को मरवा देंगे और सस्ता में मरवा देंगे। महंगा वकील करें तो जिसको बोलने का तरीका तो आता हो, अपनी वकालत तो सही तरीके से कर सकता हो, उसके पास स्पीकिंग पावर तो हो, जो वो कहना चाहता है उसकी जबान से वो अल्फाज वो तो निकल पाए। यहां तो ये हालत है कि इनके दिल के अंदर जो बात है वो जबान पर लाना मुश्किल हो रहा है। तो कैसे आप समझ सकते हैं कि ये लोग अदालत के अंदर इस इंजीनियर साहब का जो मुकदमा है वो बड़ी दिलेरी के साथ लड़ लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स के बेचारों की हालत ये है कि जो चीज उनको उस वकील साहब से मिली फौरन आकर मीडिया पर जो है उसको बयान कर दिया। कुछ देर के भाई कुछ सब्र ही कर ले। कुछ देर पहले आप अफसोस कर रहे थे कि हाय जमानत मुस्तरद होगी, मुस्तरद होगी। कुछ ही देर के बाद जब उस वकील साहब ने वीडियो अपलोड की, आपको पता चला है जमानत मुस्तरद नहीं हुई, तो फिर दोबारा आप निकल कर आगे नहीं नहीं नहीं, मैं आपको 100% बल्कि उससे 500 ज्यादा % सच्ची बात बता रहा हूं। अब पक्की बात यही है कि जमानत मुस्तरद नहीं हुई, बल्कि जज साहब ने उसको होल्ड करके रख लिया है। वो वकील ने कहा होल्ड करके रख लिया है, तो अच्छा इनके पास अल्फाज भी अपने नहीं है ना, तो ये भी कह रहे हैं कि जज साहब ने होल्ड करके रख लिया है, अब पीर को जमानत होगी। देखिए, जमानतों के मामलात अदालतें अपने हिसाब से देखती हैं, जिसको समझती हैं कि जमानत मिलनी चाहिए उसको जमानत दे देते हैं, जिसको नहीं मिलनी चाहिए उसको नहीं देते। अब वो अदालत का चाहना हक पर मबनी हो या अदालत का चाहना अंडर प्रेशर होकर हो, जैसे भी हो, वो अदालत ने जो मुनासिब समझना है उस तरीके से जमानत कबूल करनी है। लेकिन कम अज कम जो दावत हक के दावेदार हैं वो हक गुफ्तगू तो करें। हमारे पास अगर कोई बात हकीकत पर मबनी तहकीक शुदा अपनी जो होती है वो ना हो तो हम बयान नहीं करते। लेकिन ये चूंकि इनके घर वालों ने ये खबर कन्वे की थी, वो वकील साहब जो रोजाना आकर वो वीडियो बनाकर इस केस की अपडेट करते हैं और फिर इंजीनियर के जो स्टूडेंट है वो उसको फॉलो भी करते हैं और अपने पेज पर अपने बयान में उसके हवाले भी देते हैं और उसके अल्फाज भी खुद बयान करते हैं। लेकिन मरवाएंगे, ये वकील इंजीनियर को मरवा देंगे, वकील बदल लें। अल्लाह ताला हर मुसलमान की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।